میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ کرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آگے میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، جب میرے امام اس شعر کو فرماتے ہیں، جب اس شعر کی تشریح آپ پڑھیں گے، میرے امام فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے یا رسول اللہ، اے پروردگار عالم، آسمان میں تو تارے لا تعداد ہے، جن کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے اتنے تارے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، آدم آئے کھلے چھپ گئے، موسیٰ آئے کھلے چھپ گئے، عیسیٰ آئے کھلے چھپ گئے، شیش آئے کھلے چھپ گئے، ادریس آئے کھلے چھپ گئے، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے کھلے چھپ گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، میرے امام فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، نعرے تکبیر، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ میلاد کی محفل ہم نے سجائی ہے اور بڑے خوش نصیب ہے ہم اور آپ جو حضور کے میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، اس لیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ ہم حضور کی محفل سجا رہے ہیں، آپ حضور کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی نوری مخلوقات یعنی کہ اللہ کے فرشتے بھی اس محفل میں آیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی نوری مخلوقات محفل ختم ہونے کے بعد آسمان کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے اے میرے معصوم فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے معصوم فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، ہم روئے زمین پر سے آ رہے ہیں، ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، جہاں تیرے بندے تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے ما یقالو عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، وہ تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے، وہ تیری تسبیح و تہلیل بیان کر رہے تھے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، نہ تو انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے نہ انہوں نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی تجھے یاد کر رہے تھے، لیکن پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے، پھر بھی تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اور میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے بندے تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے بندے تیری دوزخ سے چھٹکارا مانگ رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اب اس بات پر گواہ ہو جاؤ، جس محفل میں سے تم اٹھ کر کے آ رہے ہو، میں نے اس محفل سجانے کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور معاف فرما کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مفتی کامل جیلانی منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے تو یہ حضور کی محفل ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جبریل کم امرت من السنین، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے ذرا اپنی عمر کے بارے میں تو بتا. حضور فرما رہے ہیں اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے ذرا بتا تو صحیح. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے جو 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے. ایک ستارہ ہے جو 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے اور مجھ جبرائیل نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا اے جبرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اے جبرائیل اب تو جس ستارے کی بات کر رہا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ ستارہ کون ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے وہ ستارہ کون ہے؟ کیا تجھے اس ستارے کے بارے میں معلوم ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جبریل و عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے میرے رب کے عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں محمد ہی وہ ستارہ. کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد ہی وہ ستارہ ہوں. جب بات ستارے کی آ گئی ہے اللہ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ وَالنَّجْمِ وَالنَّجْمِ، جس کا معنی آتا ہے ستارہ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم. اب وہ ستارہ کون سا ہے؟ آسمان میں تو کروڑوں ستارے ہیں، اب جس کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے آخر وہ ستارہ کون سا ہے؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جس کی اللہ قسم بیان فرما رہا ہے کہ اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، جس کی قسم خالق کائنات فرما رہا ہے، جس کی قسم مالک ارض و سما فرما رہا ہے، وہ ستارہ آخر کون سا ہے؟ وہ کوئی عام ستارہ تو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی عام ستارہ تو نہیں ہو سکتا. اب جب ہم نے کتابوں کو کھلاننا شروع کیا تو ہم امام جعفر الصادق کی کتاب کو پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس ستارے کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ستارہ آمنہ کا لال ہے، مدینے کا ہلال. کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ. وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال ہے، مدینے کا ہلال ہے. اب یہی ستارہ حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت شیش کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت عیسیٰ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت یوسف کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت یونس کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اب یہی ستارہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. یہی وہ ستارہ ہے جس نے آسمان کو چمکا دیا ہے، یہی وہ ستارہ ہے جس نے زمین کو، ساری کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا گیا ہے. یہ وہی ستارہ ہے جس کے صدقے میں تمہیں بھی بنایا گیا، جس کے صدقے میں ہمیں بھی بنایا گیا. یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر آدم دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر موسیٰ دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر عیسیٰ دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر ادریس دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر نوح دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر زکریا دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر یحییٰ دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر لوط دے رہے گے، یہ وہی ستارہ ہے جس کی خبر 1,24,000 انبیاء کرام دے رہے گے،
میرا امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب ستارے کی بات چلی ہے، اب ایک آپ کو یہاں پر نکتہ دے کر کے جاؤں گا۔ اب کسی نے نبی کے علم پر اعتراض کیا، نبی کے علم پر اعتراض کیا کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو ہماری طرح چلتے ہیں، نبی تو ہماری طرح کھاتے ہیں، نبی تو ہماری طرح پیتے ہیں، ہمارے بھی دو پیر، نبی کے بھی دو پیر، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ۔ اب نبی کے علم پر اعتراض کیا۔ اب میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، حضرت جبریل امی جو سید الملائکہ ہے، حضرت جبریل امی جنہوں نے ایک ستارہ ہے جو 70,000 برس کے بعد نکلتا ہے، وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، حضرت جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، حضرت جبریل امی جنہوں نے دنیا کا خطہ خطہ دیکھا، جنہوں نے دنیا کا ذرہ ذرہ دیکھا، جنہوں نے دنیا کا کونا کونا دیکھا، جنہوں نے پوری دنیا دیکھی، جنہوں نے ہر نبی کا زمانہ پایا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کے پاس حضرت جبریل امی کو بھیجا۔ جبریل امی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے نبی کے پاس دین لے کر کے آئے ہیں، جو وہی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب حضرت جبریل امی حضور کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر تو نے تھوڑا سا علم سیکھ کر کے اپنے علم کو حضور کے علم کے مشابہ کیسے بتایا؟ نکتہ دے رہا ہوں یہ، حضرت جبریل امی حضور کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکے، تو نے تھوڑا سا علم سیکھا، اپنی طرح کہہ دیا۔ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، چمکا جو سب سے پہلے وہ ستارہ کہوں تجھے، وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے، مقصد کہوں کیا مقصد دنیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے بات ہے بہت۔ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، تو نے اپنے علم کو حضور کے علم کے ساتھ قرار دے دیا۔ یار میرے نبی کی شان تو وہ شان ہے، میرا نبی تو کل بھی زندہ باد تھا، میرا نبی تو آج بھی زندہ باد ہے، میرا نبی تا قیامت زندہ باد رہے گا، میرا نبی مکے میں بھی لاجواب، میرا نبی مدینے میں بھی لاجواب، میرا نبی غار میں بھی لاجواب، میرا نبی غار ہرا میں بھی لاجواب، میرا نبی ام ہانی کے گھر ہے تب بھی لاجواب، میرا نبی بدر میں ہے تب بھی جالواب، میرا نبی حنین میں ہے تب بھی لاجواب، میرا نبی جہاں جہاں ہے وہاں وہاں لاجواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جل۔ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بہت اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا، کس کے صدقے میں؟ ہمارے نبی کے صدقے میں۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، فرمایا اے آسمان ذرا بلند ہو کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ستاروں کو پیدا کیا، ذرا چمک دے کر کے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، روشنی دے کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پھول کو پیدا کیا، خوشبو دے کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کانٹے کو پیدا کیا، چبھن دے کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پانی نکال کر کے دکھا کہ تو کون ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم کو اپنا صفی بنایا، آدم کو اپنا نائب بنایا، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور میرے رب نے فرمایا آدم تو بتا تو کون ہے۔ شیش کو پیغمبری دی، شیش تو بتا تو کون ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلت کا تاج دیا، ابراہیم تو بتا تو کون ہے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، تو بتا تو کون ہے۔ یوسف کو حسن دیا، تو بتا تو کون ہے۔ حضرت یونس
کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، یونس تو بتا تو کون ہے، سلیمان کو بادشاہی دی، سلیمان تو بتا تو کون ہے، یہی چلتا ہوا آیا، آدم تو بتا تو کون ہے، موسیٰ تو بتا تو کون ہے، عیسیٰ تو بتا تو کون ہے، یحییٰ تو بتا تو کون ہے، زکریا تو بتا تو کون ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ خاموش رہنا، اس لیے کہ یہ خدا بتائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے اور یہ مصطفیٰ بتائے گا کہ خدا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوڑے کی آمد، کیا بات ہے۔ یہ مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے اور خدا بتائے گا میرا محبوب کون ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے، اللہ رب العزت نے جب جس نبی کا ذکر کلام پاک میں کیا اس کا نام لے کر زکریا کی باری آئی تو زکریا کہا، یحییٰ کی باری آئی تو یحییٰ کہا، موسیٰ کی باری آئی تو موسیٰ کہا، عیسیٰ کی باری آئی تو عیسیٰ کہا۔ جتنے نبیوں کا کلام پاک میں ذکر آیا، میرے نبی کے علاوہ جن کا ذکر آیا ان کو ان کے نام سے پکارا، لیکن جب ہمارے تمہارے نبی کی باری آئی تو محمد کہہ کے نہیں پکارا، کہیں پر یا ایھا النبیو کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، کہیں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر کے پکارا، کہیں پر سراجا منیرا کہہ کر کے پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے اے محبوب تو میری شان ہے، شان، اور میں تیرا لحاظ کرتا ہوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان، انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب 12 ربیع الاول کا ذکر چل رہا تھا، اب حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرما رہی ہے جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کہہ رہی ہے جب 12 ربیع الاول کو میرا لخت جگر، میرا نور عین اس دنیا میں تشریف لایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند میرے گھر میں اتر گیا ہو۔ حضرت آمنہ کہہ رہی ہے جب میرا لخت جگر، میرا نور عین اس دنیا میں تشریف لایا، ایسا لگ رہا تھا آسمان کے تارے ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ حضرت آمنہ کہہ رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند میرے گھر میں طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ کہہ رہی ہے ہوائیں مہک رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، گلشن مہک رہا تھا۔ حضرت آمنہ کہہ رہی ہے اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچانک ایک بادل کا ٹکڑا میرے آنگن میں آیا، میرے گھر کے اندر آیا، اس ٹکڑے نے میرے لخت جگر، میرے نور عین مصطفیٰ کو اپنے اندر چھپا لیا، اور کہنے والا کہہ رہا تھا ان کو مشرق کی سیر کرا دو، ان کو مغرب کی سیر کرا دو، ان کو پورب کی سیر کرا دو، ان کو پچھم کی سیر کرا دو۔ کہنے والا کہہ رہا تھا آدم کی شہرت ان کو دے دو، ابراہیم کا خلت ان کو دے دو، عیسیٰ کا جمال ان کو دے دو، یحییٰ کا کمال ان کو دے دو۔ کہنے والا کہہ رہا تھا جو عزت جس نبی کو دی گئی، جو بلندی جس نبی کو دی گئی، جو رفعت جس نبی کو دی گئی، جو ارتقاء جس نبی کو دیا گیا، جو بلندی جس نبی کو دی گئی، جو شان جس نبی کو دی گئی، جو عروج جس نبی کو دیا گیا، جو جمال جس نبی کو دیا گیا، جو کمال جس نبی کو دیا گیا، جو ارتقاء جس نبی کو دی گئی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا سارا کا سارا محمد مصطفیٰ کو دے دو تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیج یہ کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔
مفتی صاحب کی کیا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اس شان سے میرا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اس شان سے میرا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ حوریں کہہ رہی کہ واہ واہ، غلمان کہہ رہے کہ واہ واہ، سمندر کی مچھلیاں کہہ رہی کہ واہ واہ، جانور کہہ رہے کہ واہ واہ، جبریل کہہ رہے کہ واہ واہ، میکائیل کہہ رہے کہ واہ واہ، اسرافیل کہہ رہے کہ واہ واہ، اسرائیل کہہ رہے کہ واہ واہ، جبریل کہہ رہے آمنہ تیری گود میں کونین کا سردار آ گیا ہے، اسرافیل کہہ رہے کہ آمنہ تیری گود میں کونین کا ماوا آ گیا ہے، اسرائیل کہہ رہے کہ آمنہ تیری گود میں کونین کا ملجا آ گیا ہے، تیری گود میں کونین کا دادا آ گیا ہے۔ اب حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے طواف کرتے کرتے اچانک کعبہ جھکا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچانک کعبہ جھکا۔ اب حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی کعبے کو دیکھتا، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی کعبے کو دیکھتا۔ اب جب میں نے غور و فکر کیا آخر کار یہ کعبہ جھکا کدھر ہے، حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو کعبہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا تھا، زبان دال سے گویا کہ کعبہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کعبہ ہے لیکن جو گھر کے اندر ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ کعبے کا کعبہ ہے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ابھی چند دن ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے، اس وقت کا دور یہ تھا کہ دائیہ بچے کو لے کر کے جاتی تھی اور ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ جیسے ہی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکے کی طرف روانہ ہو رہی ہے، بچے لینے کے لیے جا رہی ہے، سب اچھی اچھی موٹی تازی اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے سفر کر رہی ہے، لیکن ان میں ایک حلیمہ بھی ہے، ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہے جس کی اونٹنی لنگڑی ہے، جس کی اونٹنی رنگ رنگ کر کے چل رہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ اکبر کبیرہ، تمام عورتیں قبیلہ بنو سعد سے مکہ کی طرف آ رہی ہے، مکہ کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے ہی عورتیں مکہ پہنچی ہے، مکہ پہنچنے کے بعد جتنے امیروں کے بچے تھے عورتوں نے اپنے اپنے پاس لے لیا، جتنے امیروں کے بچے تھے عورتوں نے اپنے پاس لے لیا اور میرے مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے، یہ یتیم نہیں ہے بلکہ یہ تو یتیموں کا سہارا بن کر کے آ رہے ہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ تو غریبوں کا سہارا بن کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بچے کو لے کر کے چلی جاتی ہے، آخر میں حلیمہ سعدیہ آتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسے ہی کسی کے گھر پہ دستک دیتی ہے، کہتی ہے مجھے بچہ چاہیے، اندر سے آواز آتی ہے ہمارے بچوں کو تو قبیلہ بنو سعد کی عورتیں لے گئی ہے، اب کوئی بچہ نہیں بچا ہے۔ تمام بچوں کو امیر گھرانے کے تمام بچوں کو قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں اے حلیمہ ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، میں نے سنا ہے عبدالمطلب کے پوتا پیدا ہوا ہے، میں نے سنا ہے عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آمنہ کے گھر میں ایک لال آیا ہے، میں نے سنا ہے وہ بیٹا ایسا ہے، وہ بچہ ایسا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ جب اتنا کہا حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے، حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ جاتی ہے اور دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟
اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے حلیمہ اندر سے آواز آئی کہاں سے ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے قبیلہ بنو سعد سے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے بچے کی جو آپ پرورش کرو گی، میرا بچہ یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، میں درہم و دینار نہیں دے پاؤں گی۔ جب اتنا کہا حضرت حلیمہ کہتی ہے آمنہ مجھے دینار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے درہم کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ایک بار دروازہ تو کھول اور ذرا اپنے لال کا دیدار تو کرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دروازہ کھلا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے جیسے کہ حضرت آمنہ کا دروازہ کھلا، گلشن مہک رہا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت آمنہ کا گھر نور سے بھرا ہوا ہے، تمام اس کو گھیر رکھا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ذرا اپنے بچے کا دیدار تو کرائیے، ذرا اپنے بچے کو ذرا دکھائیے۔ جیسے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی طرف دیکھتی، کیا بات ہے، رخ انور پر چادر پڑی ہوئی، انور پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، ایک چادر اوڑھنے والے، کیا بات ہے، چادر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے چادر جب میں نے دیکھی مصطفیٰ کے رخ انور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ چادر کے اندر نور چھن چھن کے نکل رہا، کیا بات ہے، چھن چھن کے نکل رہا ہو۔ اب حلیمہ کہتی ہے آمنہ دیر نہ کر، اپنا بچہ مجھے دے دے، بریلی کا امام پکارتا ہے، چمک تجھ سے پاتے کہ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے برس۔ کیا بات ہے مفتی صاحب کے اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے آمنہ دیر نہ کر۔ حضرت حلیمہ میرے مصطفیٰ کو گود میں لیتی ہے، گود میں لینے کے بعد وہ جو اونٹنی تھی جو رنگ رنگ کر کے چل رہی تھی، وہ جو اونٹنی تھی جو لنگڑا بن کر کے چل رہی تھی، حضرت حلیمہ مصطفیٰ کو لیتی ہے، مصطفیٰ کو گود میں لیا ہے، اسی اونٹنی پر بیٹھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا پہلا معجزہ دیکھیے، حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے، اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی ہے، حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے، اونٹنی کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے۔ حلیمہ سے پہلے جو عورتیں نکلی تھی اونٹنی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سب سے پہلے اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے، جیسے ہی قبیلے میں پہنچی تمام عورتیں بعد میں آتی ہے اور کہتی ہے اے حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی تو رنگ رنگ کر کے چل رہی تھی، اب ذرا یہ بتا آخر ماجرا کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، تیری اونٹنی کی رفتار کیسے بڑھ گئی ہے، تیری اونٹنی اتنی تیز کیسے ہو گئی ہے، آخر تیرے ہاتھ کیا لگا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے، بلکہ جس بچے کو تم چھوڑ کر کے آئے تھے، جس کو تم یتیم سمجھ کر کے چھوڑ کر کے آئی تھی، میں اس بچے کو لے کر کے آئی ہوں۔ تمام عورتیں کہتی ہے جس نے جب میرے مصطفیٰ کو بچپن میں دیکھا تمام عورتیں کہہ رہی تھی آج سے پہلے اتنی خوشگوار ہوا نہیں چلی تھی، تمام عورتیں کہہ رہی تھی جب مصطفیٰ اس قبیلے میں پہنچے گے تمام بکریوں کے تھن بھر گئے ہیں، تمام بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے، اتنا دودھ آ گیا ہے برتن بھر گئے ہیں لیکن دودھ پھر بھی نکل رہا ہے، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے گھر میں بھیڑ لگ جایا کرتی، اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا وہ میرے گھر آتی اور مجھ سے کہتی ذرا جو بچہ تیرے پاس ہے اس کا ہاتھ ذرا میرے بچے کے اوپر لگا دے، میرے مصطفیٰ ہاتھ سے ٹچ کرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، میرے مصطفیٰ اس پر ہاتھ لگاتے وہ اچھا ہو جاتا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے تعداد اتنی بڑھ گئی، تعداد اتنی بڑھ گئی، تعداد اتنی بڑھ گئی، اب میں نے یہ سوچا کیوں نہ ایک کام کروں، ایک گڈھا کھود دیا جائے، اس گڈھے میں پانی بھر دیا جائے اور اس میں مصطفیٰ کا پیر مبارک ڈال دیا جائے، کیونکہ مصطفیٰ کا پیر اس پانی سے ٹچ ہو گیا ہے، اب جو اس پانی کو لے کر جائے گا وہ شفا یابی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اس طریقے سے فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات،
جن کے طلبوں کا دھوبن کے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب حضرت حلیمہ کی بیٹی جس کا نام شیمہ ہے، شیمہ آپ فرما رہی ہے، آپ کہہ رہی ہے کہ جب میں نے مصطفیٰ کو اپنے گود میں لیا ہے، ابھی 9 مہینے کی عمر شریف، 9 مہینے کی عمر شریف ہے۔ شیمہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم بچوں کو کھلونا دلائیں، اتنے پیسے نہیں تھے۔ حضرت شیمہ کہہ رہی ہے مصطفیٰ میری گود میں ہے، چودھویں کا چاند ہے، آسمان ہے۔ شیمہ فرما رہی ہے مصطفیٰ میری گود میں ہے اور میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں اور مصطفیٰ کی انگلی آسمان کی طرف ہے اور میرے مصطفیٰ کی انگلی 9 مہینے کی عمر میں کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے۔ شیمہ کہتی ہے مصطفیٰ کی انگلی ادھر ہوتی تو چاند ادھر ہو جاتا، ادھر ہوتی تو چاند ادھر ہو جاتا۔ اس کا نقشہ بریلی کا امام اس طریقے سے کھینچتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ کیا بات ہے، کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میرے مصطفیٰ کا کھلونا کون بنا؟ چاند بنا۔ کیا بات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب میں اس نبی کا میلاد نہ مناؤں؟ اگر وہ نبی دنیا میں نہ آتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ماں کو باپ کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے غریبوں کو ستایا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ماں کے گلے میں پٹا ڈال کر کے منڈی میں بیچا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے باپ کو مارا جاتا تھا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ اس نبی کا میلاد نہ مناؤں؟ یار اس نبی کا میلاد تو ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ مصطفیٰ آئے تو پتا چلا بیٹیاں دفنانے کی چیز نہیں ہے بلکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ یار مصطفیٰ کا میلاد تو اس ماں کو منانا چاہیے۔ ماں وہ چیز نہیں ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے اور منڈی میں بیچ دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ آئے تو بتایا کہ ماں تو وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میلاد تو اس باپ کو منانا چاہیے کہ باپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، باپ کو بیچ دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ آئے تو بتایا باپ تو وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ یار اس ہر ایک عورت کو میلاد منانا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ آئے تو میرے نبی نے بتایا عورت کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، غریب کا مقام کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے ساتھ غریب جائے گا، میرے آگے بھی غریب ہوگا، میرے پیچھے بھی غریب ہوگا، میرے دائیں بھی غریب ہوگا، میرے بائیں بھی غریب ہوگا، اور جو مالدار ہوں گے 5000 سال تک ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، ویٹنگ لسٹ میں۔ تو کیا اس غریب کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ نے پھر آخر میں کیا فرمایا کہ میلاد اس کو منانا چاہیے۔ اگر حضور نہ آتے تو ماں باپ کا مقام ہمیں پتہ نہ چلتا، ماں باپ کو ستایا جاتا تھا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب جس کے ماں باپ اس کے بیٹے سے راضی ہوں گے اس کا رب بھی اس سے۔ کیا بات ہے، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اس نبی کا میلاد نہ مناؤں؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ اللہ تو کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایک ایک نیکی مانگو گے، کاش
کاش ایک نیکی مل جائے، لیکن وہاں کوئی نیکی دینے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ دن تو ایسا دن ہوگا، وہ دن تو ایسا دن ہوگا، تمام امت پریشان ہوگی، کاش ہماری کوئی بخشش کرائے، کاش ہماری کوئی بخشش کرائے۔ امت کبھی ادھر بھاگ رہی ہوگی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوگی، اکٹھا ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے آدم آپ تو اللہ کے نبی ہو، اللہ نے آپ کو اپنا شفیع بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، آج آپ ہماری سفارش کرائے، آج آپ ہماری شفاعت کرائے، آج آپ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم یہی کہہ دیں گے کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب امت دوسرے نبی کے پاس جائے گی، کبھی موسیٰ کے پاس جائے گی، کبھی ابراہیم کے پاس جائے گی، کبھی اسماعیل کے پاس جائے گی۔ المختصر یہ 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس امت جائے گی۔ آخر میں جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے گی، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں بھی وہی عریضہ پیش کرے گی، تو حضرت عیسیٰ فرما دیں گے اذهبوا الی محمد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اذهبوا الی محمد۔ اور نبیوں کے پاس گئی تو کیا کہا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کی زلفیں واللیل ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کو اللہ نے سراجا منیرہ کا لقب دیا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کو یا ایھا المزمل کا لقب ملا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جس کو یا ایھا المدثر کا لقب ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخر میں امت حضور کے پاس جائے گی، حضور کی بارگاہ میں وہی عریضہ پیش کرے گی۔ میرے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں تو اسی لیے ہوں، میں تو اسی لیے ہوں کہ تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا تمہارا مصطفیٰ سجدے میں جائیں گے اور کیا کہیں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا احمد، اے محبوب ذرا اپنے سر کو تو اٹھائے، لیکن حضور سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب جو تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ ذرا اپنے سر کو تو اٹھائے، ذرا اپنے سر کو تو اٹھائے۔ حضور کب تک راضی نہیں ہوں گے، حضور کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ علامہ بہقی شعب الایمان میں لکھتے کہ جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، حضور جب تک راضی نہیں ہوں گے، میرا رب فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا سر تو اٹھاؤ، اب تم جس کی طرف اشارہ کر دو گے اس کو جنتی بنا دیا جائے گا، اس کو جنتی بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے جنت میں وہ ہمارا نبی نہ جائے گا، جنت میں وہ نبی ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا، ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، لوگوں نے مہم رچائی کہ ان کے سینوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، ان کے لبوں سے ان کے نبی کی محبت کو چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ میں ان اعتراض کرنے والوں سے یہی کہوں گا، اے اعتراض کرنے والوں، تمہیں ناز ہوگا اپنے فتوے پر، تمہیں ناز ہوگا اپنے تقوی پر،
تمہیں ناز ہوگا اپنے مال پر، تمہیں ناز ہوگا اپنی دولت پر، تمہیں ناز ہوگا اپنے علم پر، تمہیں ناز ہوگا اپنی دولت پر، تمہیں ناز ہوگا اپنے مال پر، لیکن ہمیں اگر کسی چیز پر ناز ہے تو اپنے فتوے پر نہیں، اپنے تقوی پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنے مال پر نہیں، بلکہ اگر ہمیں کسی چیز پر ناز ہے تو وہ اسی چیز پر ہے۔ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے۔ یہی بات حضرت حسان نے حضور کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر کے یوں ارشاد فرمائی، یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایانا۔ یہی بات حضرت بلال نے حبشہ زبان میں یوں ارشاد فرمائی، ارا برا کئی کرا کرائی کری منت درا۔ اے لوگوں، قیامت تک اگر کسی کا نام باقی رہے گا تو کسی چودھری کا نہیں، کسی پردھان کا نہیں، کسی نیتا کا نہیں، بلکہ قیامت تک اگر کسی کا نام باقی رہے گا وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا باقی رہے گا، کیا محمد مصطفیٰ کی کنیزوں کا باقی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ مفتی صاحب۔ تو اس نبی کا میلاد نہ منائے، ہم جب تک زندہ ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جب تک دنیا میں رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم حضور کا میلاد مناتے رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خالی میلاد منا رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ لیں، جلوس نکال لیں لیکن غریبوں کو ستا رہے، یتیموں کا مال کھا رہے، ماں باپ کو گالی دے رہے اور نعرہ لگا رہے ہیں نعرے رسالت یا رسول اللہ، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ نعرہ تم پر صادق جب تک نہیں آئے گا جب تک تم ان چیزوں پر عمل نہ کر لو جس کا حکم ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ بے شک بے شک، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اگر تم نماز چھوڑ لے اور صحابہ دعویٰ ٹھوک رہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی حضور سے محبت ہی نہیں کرتا، سب سے ابھی میں مجمع میں کہوں کہ کون اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، یقیناً ایک کہے گا میں، دوسرا کہے گا میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، تیسرا کہے گا میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ کون اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے؟ امام غزالی سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضور ذرا یہ بتائے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے یا خالی ڈینگے مار رہا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ لگانا ہو کہ کون اپنے نبی سے سچی محبت کر رہا ہے تو اس کی زندگی کا جائزہ لے لینا، کیا وہ غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے، کیا وہ یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے، کیا وہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے، کیا وہ حضور کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، کیا وہ حضور کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہے، کیا وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، کیا وہ ان تمام چیزوں پر عمل کر رہا ہے، کیا وہ نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے؟ کیا بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سمجھ جانا اس کا دل نبی کی محبت سے بھرا ہو۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہے، کچھ نہیں کر رہا، خالی نعرہ لگا رہا ہے، تو امام غزالی کہہ رہے کچھ نہیں ہے، خالی ڈینگے مارنا ہے۔ نبی سے کتنی محبت کرنی ہے؟ حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ No can you truly believe until I am more beloved to him than his father, than his child and all people۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نبی سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کر لو جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں
نہیں ہوں۔ بے شک بے شک۔ ایک حدیث پاک میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھائیں۔ Our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, teaching your children of three things. And number one, سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کس کی محبت حضور نے فرمائی؟ The love our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And number two, the love Prophet family Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The love family Prophet یعنی کہ حضور کی فیملی سے محبت کرو، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور آخری بات میرے نبی نے کیا فرمائی؟ The love holy قرآن، تیسری چیز قرآن سے محبت۔ تین چیزیں میرے نبی نے ارشاد فرمائی، اور اس کائنات کو بنایا گیا میرے نبی کے صدقے میں۔ بے شک بے شک۔ حقیقت ہے یہ بات، اس کائنات کو سجایا گیا میرے نبی کے صدقے میں، اس کائنات کو بنایا گیا میرے نبی کے صدقے میں۔ Allah created this world. Our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. If Allah don't messenger our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so Allah don't create this world. یعنی کہ اگر اللہ ہمارے نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا تو اس کائنات کو نہ بناتا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کو اس دنیا میں نہ بھیجتا تو اس کائنات کو نہ بناتا۔ If don't our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in this world, اگر ہمارے نبی اس دنیا میں نہ آتے، so don't come Adam, so don't come Musa, so don't come Isa, so don't come Idris, 1,24,000 prophets don't come in this world. If don't come our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, اگر ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس دنیا میں کوئی نبی بھی تشریف نہ۔ کیا بات ہے، بہت وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا جب تک آواز ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی، جب تک میں تقریر کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔